اب یہ جو چوتھی، پانچویں اور چھٹی صدی ہجری ہے ناظرین، یہ میں عموماً کہتا ہوں نا بڑی ٹربولنس کی صدیاں ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت پیاروں کو اتارا ہے۔ اس میں سے ایک پیارے کا تذکرہ آ جائے اور ان کے رجسٹر یعنی ان کے خداموں اور ان کے غلاموں کے رجسٹر میں ہم اپنا نام شامل کرانے کی کوشش کریں گے۔ حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی علیہ رحمہ کا ذکر ہے ناظرین۔ امام محمد غزالی علیہ رحمہ اسلامی تاریخ کا وہ درخشاں ستارہ ہیں جن کی کرنیں 5ویں صدی ہجری کے وسط میں دنیا اسلام میں نمودار ہوتی ہیں ناظرین۔ امام محمد غزالی علیہ رحمہ نے اپنی فکر انگیز نظریات کے سبب مسلم دنیا پر وہ گہرے نقوش چھوڑے ہیں جو آج بھی اسلامی فلسفہ، علم و حکمت، تصوف و روحانیت، معاشرتی اقدار اور اخلاقیات کی اصلاح کے لیے ایک اساس سمجھی جاتی ہیں۔ آپ کا نام محمد بن احمد طوسی المعروف غزالی ہے۔ کنیت ابو حامد تھی۔ آپ کی پیدائش طوس کے علاقے میں سن 450 ہجری میں ہوتی ہے اور آپ کے والد اون بن کر، یعنی سوچئے ناظرین کہ اب بنت کیسے ہو رہی ہے، ذرا سمجھیے گا کہ والد کیا کرتے تھے اور مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا عطا کیا کہ آپ کے والد اون بن کر اپنی دکان میں فروخت کیا کرتے تھے جو کہ طوس ہی میں واقع تھی۔ امام غزالی علیہ رحمہ کی امتیازی خصوصیت یہ تھی ناظرین کہ آپ نے درس و تدریس کا کام بھی کیا، بادشاہوں کے دربار میں بھی علمی مباحث کا حصہ بنے رہے اور اس سے بڑھ کر علمی میدان میں قلم سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھتے ہوئے بے شمار کتب آپ نے تصنیف کی۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ بغداد بیسکلی اس وقت علوم کا مرکز تھا اور آپ کی کم عمری میں بغداد کی جامعہ نظامیہ جو بغداد جیسے علوم کے مرکز کا مرکز تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا کیا کہ آپ اس کے وی سی یعنی وائس چانسلر بنے۔ امام غزالی علیہ رحمہ وہ واحد مسلمان فلسفی ہیں جن کا کام، اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ ویسٹرن ورلڈ کے لیے بنیادی طور پر اور ہمارے لوگوں کے لیے بھی، کیونکہ لوگ سمجھتے نہیں صاحب کہ آپ کا مقام کیا۔ ذرا سنیے کہ امام غزالی علیہ رحمہ وہ واحد مسلمان فلسفی ہیں جن کا کام اہل مغرب تک براہ راست پہنچا۔ غزالی کی تعلیمات نے اہل مغرب کو بے حد متاثر کیا، نہ صرف تحافت الفلاسفہ کے ذریعے بلکہ امام غزالی علیہ رحمہ کے کام نے روحانیت کے میدان میں بھی عیسائیت پر ایک گہرا اثر چھوڑا۔ خدا کے وجود پر غزالی علیہ رحمہ کے دلائل کئی مغربی فلسفیوں نے استعمال کیے جس میں سینٹ تھامس بھی شامل ہے۔ اب ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلائس پاسکل 17ویں صدی کا ایک فرانسیسی فلاسفر اور ریاضی دان تھا ناظرین۔ اس کو ظاہر ہے اس معاشرے کے اندر ایک بڑا مقام حاصل ہے، جس نے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے مشہور زمانہ دلیل دی کہ اگر انسان مان لے کہ خدا ہے اور اپنی زندگی اسی عقیدے کے تحت بسر کرے تو آئندہ زندگی میں اگر جنت ہوئی تو ہمیشہ کے لیے اسے مل جائے گی اور اگر نہ بھی ہوئی تو کوئی گھاٹا نہیں، لیکن خدا کو نہ ماننے کی صورت میں اگر زندگی بعد از موت ہوئی تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ پاسکل کی یہ تھیوری ناظرین بڑی تفصیل میں ہے، مگر دلچسپ بات کیا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ امام غزالی علیہ رحمہ کی کتب سے لیا گیا ہے، جس میں خاص طور پر آیائے علوم الدین اور میزان عمل شامل ہے۔ حتیٰ کہ جو مثالیں اور تشبیہات امام غزالی علیہ رحمہ نے استعمال کی ہیں وہی پاسکل نے تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ استعمال کی ہیں۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ ایک مقام تو وہ ہے کہ جہاں پر آپ کا جاؤ حشم نظر آتا ہے اور ایک مقام وہ ہے کہ جہاں پر آپ کی فقیری اور آپ کی جو صوفی ازم ہے آپ کا وہ نظر آتا ہے۔ یعنی اس طرح سمجھ لیجئے کہ آپ بہت ہی برق پوشاک میں رہتے تھے، بہت بہترین سواری میں رہتے تھے، اور جب دل کی دنیا بدلی تو کیا ہوا کہ سیدنا عبد الرحمن طوسی علیہ رحمہ نے عرض کیا، آپ مکے میں موجود تھے، کعبۃ اللہ کے پاس موجود تھے، عرض کیا کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کیا کوئی کپڑا نہیں ہے؟ بڑے پراگندہ کپڑے آپ نے پہنے ہوئے تھے۔ تو آپ چونکہ امام وقت ہیں، پیشوائے قوم ہیں، ہزاروں لوگ آپ کے مرید ہیں۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے جواب دیا کہ ایسے شخص کا لباس کیا دیکھتے ہو جو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح مقیم ہے اور جو اس کائنات کی رنگینیوں کو فانی اور وقتی تصور کرتا ہے، جبکہ کائنات کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں مسافر کی طرح رہے اور کچھ مال و زر اکٹھا نہ کیا، اور میری کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے۔ یعنی ایک انتہا وہ اور ایک انتہا یہ ہے۔ آج ناظرین امام غزالی علیہ رحمہ پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔